بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر نمبر 6 جماعت ناہم کی اسلامیات کی کتاب کے پہلے حصے سورہ انفال کے رکوع نمبر 3 سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، اس لیکچر میں ہم رکوع نمبر 3 کی مشق کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں شروع کرتے ہیں۔ شر الدوابی بدترین قسم کے جانور، استجیبو حکم مانو، پکار کا جواب دو، یہولو حائل ہوتا ہے، مستضعفون مغلوب بے زور، یتخطفا وہ اچک لے جائے، لا تخونو تم خیانت نہ کرو۔ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے معنی پڑھے، مشق کے سوال دیکھتے ہیں۔ شر الدوابی سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا، رکوع میں پڑھا کہ شر الدواب سے مراد بدترین قسم کے جانور ہیں، یعنی صفات اور نسل کے لحاظ سے بدترین قسم کے جانور۔ یہاں پہ بدترین قسم کے جانور یہود مشرکین کو کہا گیا، جو عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین قسم کے جانور کہا گیا۔ ہم رکوع میں اس سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آیت نمبر 22 میں اس کا جواب ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہرے گونگے کفار مشرکین یہود و نصارہ کو کہا ہے، جو عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین قسم کے جانور کہا گیا۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ رکوع نمبر 3 میں 2 طرح کی خیانتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک خیانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت، اور ایک خیانت ہے آپس کی امانتوں میں خیانت۔ رکوع میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ پیارے بچوں، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنا، اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے اس حکم کو نہ ماننا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت ہے۔ دوسری جس خیانت کا ذکر ہے وہ اپنی امانتوں میں خیانت کا ذکر ہے۔ اپنی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ کہ آپس کے حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام نہ دینا اپنی امانتوں میں خیانت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ آگے ہم عبارات کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر نہیں سنتے۔ یہ کفار مشرکین منافقین ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو سن لیا، لیکن وہ حقیقت میں نہیں سنتے، کیونکہ اگر وہ سنیں تو وہ اس پر عمل کریں۔ وہ اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں اور ان کو انسنا کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللہِ صُمٌّ بُکْمٌ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَاعْلَمُوا، اب یہاں پہ بہرے اور گونگے کن لوگوں کو کہا گیا؟ کفار مشرکین کو، یہود کو کہا گیا کہ جو عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی عقل سے کام نہیں لیتے اور ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں جانداروں میں سب سے بدتر جانور کہا گیا۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ کہ اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرء و قلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ یہاں پہ اس آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے دل اور برے اعمال کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کی بدبختی مقصود ہو تو اس کے دل اور نیک اعمال کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یا تو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور یا اچھائی کی طرف، اور جو لوگ اللہ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ گمراہی چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دلوں پہ قبضہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے دل کو اچھائی کی طرف موڑ دے، نیکی کی طرف راغب کر دے، اور چاہے تو برائی کی طرف، لیکن اگر ہم خود اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ہم نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
انسان کو نیکیوں کی طرف ہی راغب فرماتا ہے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو فتنات ان اس فتنے سے لا تصیبنا جو نہ پہنچے گا الذین ظلموا منکم خاصۃ ان لوگوں تک جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ اب یہاں پہ تمام نیک اور پرہیزگار لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا وہ صرف گناہ گار لوگوں پہ آئے گا، کیونکہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی زد میں سارے لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ نیک لوگوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جب برائی دیکھیں تو برائی کا ساتھ نہ دیں بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مال اور اولاد دے کے آزماتا ہے اور پھر انسان کو اس حد تک آزماتا ہے کہ وہ میرے احکامات کی پیروی کرتا ہے یا اپنے مال اور اولاد میں کھو کر رہ گیا ہے۔ اور اگر انسان مال اور اولاد کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی زندہ رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کے پاس بھی اس کے لیے بڑا اجر ہے، اجر و نظیم، بڑا اجر۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو رکوع نمبر 3 کی مشق اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کے الفاظ معنی تیار کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور 2 سوال ہیں اس کے، شر الدواب سے کیا مراد ہے اور خیانت سے کیا مراد ہے۔ یہ 2 سوال آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، یہ رکوع کے اندر ان کے جوابات موجود ہیں، اور ان آیات کا آپ نے ترجمہ اور مفہوم سمجھنا ہے۔ اللہ حافظ۔